حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد 2 لڑائیاں ہوئی، جمل اور صفین۔ اس کا ہی تذکرہ کروں میں کہ اس میں امت کے لیے کیا رحمت ہے، وہ لڑائیاں امت کے لیے کیسے رحمت بنی۔ جنگ جمل شریروں نے بھڑکائی تھی، ورنہ دن میں حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ نے میدان میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر لی تھی، مگر شریروں کو یہ صلح پسند نہیں تھی تو رات میں حملہ۔ خیر، جو اللہ نے مقدر کیا تھا، جنگ ہوئی۔ حضرت عائشہ کا لشکر ہار گیا، حضرت علی کا لشکر جیت گیا۔ حضرت علی کے بعد بہت لشکر تھا، حضرت عائشہ کے بعد تھوڑا سا لشکر تھا۔ قیدی پکڑے گئے، مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حضرت علی کی فوج نے کہا مال غنیمت تقسیم کرو فوجیوں میں۔ حضور کے زمانے سے یہی ہوتا چلا رہا کہ جو مال غنیمت ہے یہ تقسیم کرو۔ حضرت علی نے تقریر فرمائی فوج میں اور فرمایا کہ دیکھو، اگر مال غنیمت تقسیم ہوگا تو جو قیدی ہیں وہ غلام باندی بنائے جائیں گے، اور حضرت عائشہ بھی قیدیوں میں سے تھی۔ حضرت نے فرمایا میں اس منحوس کا منہ دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنی ماں عائشہ کو اپنی باندی بنائے گا، کون ہے ذرا منہ دکھائے مجھے۔ تو سانپ سونکھ گیا اور حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ کوئی مال غنیمت تقسیم نہیں ہو۔ جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے ورثاء تک ان کے گھوڑا، تلواریں وغیرہ سب ورثاء تک پہنچایا، اور تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا اور حضرت عائشہ کو پورے اعزاز کے ساتھ مدینہ پہنچایا۔ مسئلہ طے ہو گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 فرقے آپس میں لڑیں تو مال غنیمت نہیں بنایا جائے گا، قیدیوں کو غلام باندی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ حضرت علی کے زمانے میں لڑائی ہوئی تو یہ فیصلہ ہو، اور اگر صحابہ کے زمانے میں ایسی لڑائی مسلمانوں میں نہ ہوتی تو یہ کون مسئلہ طے کرتا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں کہ صحابہ کے اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ جنگ جمل پیش آئی تو یہ مسئلے طے ہو گئے قیامت تک کے لیے کہ اگر مسلمانوں کے 2 فرقے آپس میں لڑتے ہیں تو یہ جیتے گا ایک ہارے گا، تو جو مال ہے مال غنیمت نہیں بنایا جائے گا، مقتولین کے ورثاء کو پہنچایا جائے گا، جو قیدی پکڑے گئے غلام باندی نہیں بنایا جائے، چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں جنگ ہوئی تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آیا، حضرت علی سے پوچھا گیا ہماری طرف بھی آدمی مر رہے ہیں، ادھر بھی مر رہے ہیں، کیا ہوگا، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ تو حضرت نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہماری طرف جو مر رہے یہ بھی جنت میں جائیں گے، ادھر جو مر رہے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ حضرت علی نے فرماتے یہ مسئلہ کون طے کر دیتا ہے؟ اور آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ اجتہادی اختلاف سے اگر مسلمانوں میں جھگڑا اور کوئی مرے جنت میں جائے گا۔ ایک تو ہے دنیاوی مفاد سے 2 مسلمانوں کا جھگڑنا، باہمی عداوت سے 2 مسلمانوں کا جھگڑنا، اس کے لیے تو الگ حدیث ہے اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار۔ لیکن کسی مسئلے میں اجتہادی اختلاف ہے، میں کہتا ہوں میں حق پر ہوں، یہ کہتے ہیں یہ میں حق پر ہوں، اور مسئلہ ہے اجتہادی، پھر خدا نہ خاصہ لڑائی ہوتی ہے تو کوئی مرتا ہے تو دونوں فریق جنت میں جائیں گے۔ میں مثال دوں، ہم آپ کے دارالعلوم دیوبند میں 30 سال پہلے جھگڑا ہوا تھا 2 فریقوں میں، ایک حکیم الاسلام کا فریق تھا، ایک ہمارا فریق تھا، بڑا جھگڑا لمبا چوڑا ہوا، لیکن اختلاف اپنی جگہ تھا، ہمارے آپس کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج بھی میرے دل میں حکیم الاسلام کی وہ عزت ہے جو پہلے تھی، جبکہ وہ ان کا فریق الگ تھا، میرا فریق الگ تھا، لیکن ہمارے تعلقات اسی طرح سے ہیں۔ اور 30 سال سے برابر ان کے یہاں کوئی بات ہوتی ہے ہم جاتے ہیں، ان کا ہمارے یہاں کوئی بات ہوتی ہے تعزیت کے لیے وہ آتے ہیں، اور جھگڑا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے تھے کہ دارالعلوم سوسائٹی وقف ہے، اور حکیم الاسلام کی پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ یہ اوقاف کا وقف ہے۔ اوقاف میں جو وقف ہوتا ہے اس میں میراث چلتی ہے، باپ بیٹا پوتا میراث چلتی ہے، اور سوسائٹی میں جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں میراث نہیں چلتی ہے، وہ قوم کی ملکیت ہے، قوم جس کو محتمم بنائے۔ ہمارا نزدیک دارالعلوم کے لیے مفید یہ تھا، ان کے لیے دارالعلوم کے لیے مفید یہ تھا۔ یہ میں اجتہادی اختلاف کی مثال دیتا ہوں۔ تو حضرت علی کا جو اختلاف ہوا تھا حضرت عائشہ کے ساتھ وہ اختلاف ہی تھا، حضرت معاویہ کے ساتھ جو اختلاف ہوا تھا وہ اختلاف اجتہادی تھا۔ حضرت معاویہ یہ کہتے تھے کہ قاتلین عثمان کو قتل کرو، قصاص لو تو میں بیعت کروں،
حضرت علی کہتے تھے کہ پہلے پورا ملک بیعت کر لو، میرا ہاتھ مضبوط کرو تو میں ان قاتلوں کو قتل کروں۔ تو حضرت علی جو کہتے تھے وہ کیا غلط کہتے تھے، اور حضرت عثمان معاویہ جو کہتے تھے وہ کیا غلط کہتے تھے۔ بعد میں جب غبار چھٹا تو پتا چلا کہ نیچے گھوڑا ہے یا گدھا ہے، لیکن جس وقت غبار چھٹا نہیں تھا تو ان کی بات بھی صحیح تھی، ان کی بات بھی صحیح تھی۔ میرا پہلا مسئلہ تو یہ طے ہوا کہ آپس میں اگر اجتہادی خطا کی وجہ سے مسلمان لڑیں اور دونوں طرف آدمی مارے جائیں تو جو مارا جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کا عزل تقل مسلمان بے سید ہے، انواع کا مصداق نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ طے ہوا کہ پنچایت بٹھائی گئی آخر میں۔ خوارج نے کہا ان الحکم الا للہ، لیکن پنچایت حضرت معاویہ اور حضرت علی نے بٹھائی ہے۔ معلوم ہوا کہ آج مسلمانوں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس میں پنچایت بٹھانا جائز ہے۔ یہ جو صحابہ کے مشاجرات جھگڑے ہوئے ہیں ان سے یہ سب مسائل طے ہوئے ہیں امت کے لیے۔ اگر صحابہ میں جھگڑے نہیں ہوتے تو یہ مسائل قیامت تک کوئی طے نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ صحابہ کا اختلاف، معاملات میں جو اختلاف ہوا وہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ مسائل کا اختلاف تو رحمت ہے ہی، معاملات کا اختلاف بھی رحمت ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، آیت کریمہ حضرت فاروق نے فرمایا کہ صحابہ کے علاوہ امت میں سے جو صحابہ کے عقائد اور اعمال پر ہوں گے وہی آیت کا مصداق ہے۔ تو صحابہ عقائد تو ہم جانتے ہیں، آج اہل السنہ والجماعہ کے جو عقائد ہیں وہی صحابہ کے عقائد ہیں۔ اور اعمال کیا تھے؟ جو صحابہ کے اعمال تھے وہی اعمال ہم کریں گے تو آیت کا مصداق بنیں گے۔ اعمال کو سمجھنے کے لیے سمجھو، سورۃ الجمعہ میں اللہ پاک نے حضور کی امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین آپ جانتے ہیں، پھر واو کے ذریعے سے عطف کیا اور کہا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور واو سے عطف کیا جاتا ہے تو من وجن اتحاد ہوتا ہے، من وجن مغایرت ہوتی ہے۔ اتحاد تو امین بھی اور آخرین بھی حضور کی امت ہے، اتحاد تو یہ بئی معنی ہے۔ اور مغایرت کس اعتبار سے؟ امین میں کام کرنے کی ذمہ داری حضور کے سر ہے اور آخرین میں کام کرنے کی ذمہ داری سب سے پہلے صحابہ کے سر پھر امت کے سر ہے۔ اسی لیے جب امیین میں کام پورا ہونے آیا تو سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا نوعیت الی نفسی، مجھے میری موت کی خبر دے دی، کیونکہ جو کام حضور کے ذمہ تھا وہ کام پورا ہو گیا، اب حضور دنیا میں کیوں رہیں گے؟ اور حضور کو آخرین میں بھی تو بھیجا گیا ہے، آخرین پوری دنیا، امین کے علاوہ پوری دنیا آخرین ہے، حضور کو ان میں بھی تو بھیجا گیا ہے۔ ان تک دین لے کر کون جائے گا؟ ان کا دین لے کر امت جائے گی۔ امت کا پہلا قافلہ صحابہ ہے، پھر اس کے بعد کے قافلے امت ہیں۔ یہ امت پوری دنیا میں حضور کا دین لے کر جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے 5ویں مبحث کے دوسرے باب میں یہاں سے بات شروع کی ہے، اعظم الانبیاء شأناً، نبیوں میں سب سے بڑا مقام اس نبی کا ہے جس کی بعثت دوہری ہے، یعنی حضور امت کی طرف مبعوث ہے اور امت کی طرف مبعوث ہے، اور یہ جو امت کی طرف مبعوث ہے یہ بھی حضور ہی کی بعثت ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، وہ بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا تو حضور نے مٹی کھود کر کے باہر ڈلوا دی، وہاں بالٹی بھر کے پانی ڈلوا دیا، پھر صحابہ سے کہا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا مؤثرین۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے کہ تمہیں اللہ نے مبعوث کیا ہے آسانی کرنے کے لیے، سختی کرنے کے لیے تمہیں مبعوث نہیں کیا۔ انما بعثتم، معلوم ہے صحابہ بھی مبعوث ہے، جیسے حضور مبعوث ہیں
صحابہ بھی مبعوث ہے۔ اور وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا اور رخصت کرنے کے لیے حضور ساتھ ساتھ گئے تھے، تو پوچھا تھا فیصلے کیسے کرو گے؟ جو گورنر بن کر جا رہے ہو، اس زمانے میں کورٹیں الگ نہیں تھی، گورنر ہی کی کورٹ میں سے فیصلے جھگڑے آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ۔ حضور نے فرمایا ان لم تجد فی، اگر قرآن میں تمہیں حکم نہ ملے تو کہا اقضی بسنت رسول اللہ، آپ کے حدیثوں سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا فإن لم تجد فیہا، اگر حدیثوں میں بھی تمہیں حکم نہ ملے تو انہوں نے کہا اجتہد ولا آلو، میں قرآن و حدیث میں غور و فکر کروں گا اور قرآن و حدیث میں سے مسئلہ نکالوں گا، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ میں اجتہاد کروں گا اور ذرا کوتاہی نہیں کروں گا، ولا آلو۔ تو حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولی لما یحب ویرضی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے رسول کو، بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ امت بھی مبعوث ہے۔ حضور کے ذمے امیین میں کام کرنا تھا، وہ کام پورا ہوا، بلا لیا۔ آگے کام کرنے کی ذمہ داری امت کی ہے، امت بھی مبعوث ہے، اور امت کا پہلا قافلہ صحابہ ہے، اور بعد کا قافلہ قیامت تک امت ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر ساری دنیا میں دین پہنچانے کی محنت کرے گی۔ یہ صحابہ کا کام تھا، یہ تو عقیدے اور اعمال، تو عمل صحابہ کا یہ تھا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، حضور کی وفات کے بعد میں صحابہ تینوں طرف نکل کھڑے ہوئے۔ حضور کو مبعوث کیا گیا تھا معلوم دنیا کے سینٹر میں، جزیرت العرب اس وقت معلوم دنیا کا سینٹر تھا۔ امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا۔ جزیرت العرب سے ایک آدمی ویسٹ میں چلے گا تو افریقہ کے کنارے پہنچے، آخری کنارے پہنچے گا۔ ایک ایسٹ میں چلے گا تو چائنا تک پہنچے گا، ایک نارتھ میں چلے گا تو یورپ تک پہنچے گا۔ تین آدمی چلیں گے، تینوں بیک وقت پہنچیں گے۔ چنانچہ حضور کی وفات کے بعد میں 50 سال گزرتے گزرتے صحابہ بے چین، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، اور جو نکل گیا وہ نکل گیا، واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کیا لڈو لینے کے لیے گئے تھے؟ یہ وہ ذمہ داری جو ان پر ڈالی گئی تھی، اس ذمہ داری کے لیے وہ چاروں طرف نکل گئے تھے، اور 50 سال کے اندر دنیا کے تینوں طرف، دنیا کے آخری کناروں تک حضور کا دین پہنچا دیا۔ یہ جو بعثت ہے، یہ دوہری حضور، یہ بھی حضور ہی کی بعثت ہے، بس حضور کی بعثت دوہری ہے۔ گزشتہ انبیاء کی بعثت دوہری نہیں تھی، حضور کی بعثت دوہری ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے یہی باب اٹھایا، یہی سے باب اٹھایا، اعظم الانبیاء شان، نبیوں میں سب سے بڑا مقام اس نبی کا ہے جس کی بعثت دوہری ہے۔ وہ امین کی طرف مبعوث ہیں، اور امین جو تیار ہوئے صحابہ وہ پوری دنیا کی طرف مبعوث، وہاں کر رہا قیامت تک اسی طرح سے یہ بعثت چلتی رہی۔